اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افعال حج کے حوالے سے حدیث مبارکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات سے منسوب حضرت ابن عباس ایک حدیث مبارکہ کی روایت فرماتے ہیں کہ خوشم قبیلہ کی ایک عورت نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اللہ کا اپنے بندوں پر جو حج کا فریضہ ہے، اس نے میرے بوڑھے ماں باپ کو اس حال میں پایا کہ وہ سواری پر صحیح طرح سے بیٹھ نہیں سکتے، یعنی وہ حج تو ادا کر سکتے ہیں مگر ان کی صحت اجازت نہیں دیتی کہ وہ سواری، کیونکہ تب سواریاں بھی بڑی مشکل ہوا کرتی تھیں، آرام دائق نہیں ہوا کرتی تھیں، تو کیا ان کی طرف سے میں حج کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور یہ موقع تھا حجۃ الوداع کا۔ جی، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات سے یہ بھی حضرت ابن عباس کی روایت ہے۔ ایک عورت اپنے بچے کے ساتھ حج کر رہی ہو تو پوچھا، کیا اس بچے کا بھی حج ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جی، اس بچے کا بھی حج ہے۔ پھر حضرت ابن عباس کی ایک اور روایت، ایک آدمی نے آ کے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بہن حج کی اس نے نظر مانی تھی، ٹھیک ہے، یعنی منت مانی تھی، اب وہ وفات پا چکی ہے، تو کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہاری بہن پر کوئی قرضہ ہوتا تو کیا تم اس کو ادا نہ کرتے؟ تو آدمی کہتا ہے، بالکل یا رسول اللہ، میں ادا کرتا، میرا فرض ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ کا قرض بھی ادا کرو، وہ تو ادائیگی کا زیادہ حقدار ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ یعنی بہن بھائی بھی اگر حج پہ کوئی دوسرے کو نہیں موقع مل رہا یا کوئی وفات پا چکا ہے تو بہن بھائی بھی اپنے بہن بھائیوں کا حج کر سکتے ہیں، ماں باپ کا بھی حج کر سکتے ہیں۔ اور پھر ایک روایت میں حضرت ابن عباس کی روایت ہے، مشکات شریف کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان المبارک میں عمرہ کیا تو اس کو حج کے برابر کا ثواب ملتا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ خلوت اختیار نہ کرے، کوئی عورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے۔ یعنی عورتوں کا معاملہ ایسا ہوتا ہے، سیکیورٹی کے پرپس کے حوالے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی عورت اکیلے سفر نہ کرے۔ حتیٰ کہ ایک آدمی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، فلاں غزوہ میں میرا نام لکھ لیا گیا ہے جبکہ میری اہلیہ حج کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اور اپنی اہلیہ کے ساتھ حج کرو۔ سبحان اللہ العظیم۔ اچھا جی، اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ، یہ روایت بھی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاد کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں، اجازت طلب کرنا چاہتی ہوں آپ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا جہاد حج ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت محرم کے بغیر ایک دن اور ایک رات کا سفر نہ کرے، چونکہ تب حالات یہ نہیں تھے سفر کے جیسے آج ہمارے پاس ہیں، سیکیورٹی پرپز ہے کے حوالے سے دیکھ لیں، لیکن تب کے اور اب کے معاملات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو اس لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت چونکہ صنف نازک ہے، اسی وجہ سے بغیر محرم کے وہ سفر نہ کرے، اس میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ اپنی آپ کی حفاظت کر سکے، چاہے وہ اندر سے جتنی مضبوط ہو، لیکن جسمانی طاقت عورت میں اتنی نہیں ہوتی کہ کسی مسئلے کے پیش نظر وہ اپنی حفاظت خود سے کر سکے، اس لیے اسے ساتھ اپنے کسی محرم کو ضرور رکھنا ہے۔ اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میقات فرمائے، ذوالحلیفہ اہل شام کے لیے، حجفہ اہل نجد کے لیے، کرن منازل اور اہل یمن کے لیے، یلملم کو میقات مقرر فرمایا، کرن والوں کے لیے اور اہل یمن والوں کے لیے، اور ان کے علاوہ ان راستوں سے آنے والوں کے لیے جو دیگر راستوں سے آتے ہیں، یہ 3 میقات یعنی ذوالحلیفہ، حجفہ، یلملم، اور ان کے علاوہ جو دیگر راستوں سے آتے ہیں مواقیت کے اندر کی جانب، مطلب وہ اپنے گھر سے احرام باندھ کے آ سکتے ہیں، اس طرح سے، حتیٰ کہ مکہ والے مکہ سے احرام باندھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مواقیت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے، اور
حج تو اتنی خوبصورت عبادت ہے جو ہر صاحب دین اور صاحب استطاعت، شرط ہے صاحب دین بھی ہو صاحب استطاعت بھی ہو، اس پر اللہ رب العزت نے فرض فرمایا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے لیے حج کرے پھر وہ گناہ کا کام نہ کرے، کوئی فحش گوئی بھی نہ کرے، تو وہ حج سے واپس ہو ایسے لوٹتا ہے گویا اس کی والدہ نے اسے ابھی جنم دیا ہو۔ یہ حدیث مبارکہ متفقٌ علیہ ہے جو مشکوٰۃ شریف کی میں نے آپ کے سامنے ابھی عرض کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پھر پوچھا گیا اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ پر جہاد کرنا۔ پھر پوچھا گیا اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مقبول۔ یعنی آپ جب دعا مانگیں حج کی تو اللہ سے یہ دعا مانگا کریں یا اللہ ہمیں حج مقبول عطا فرما، صرف حج کی دعا نہ مانگا کریں، یعنی وہ حج جو قبول بھی ہو، حج مقبول اللہ کے حضور جو مقبول ہو جائے اس کی دعا مانگنی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی استطاعت اور سعادت نصیب فرمایا، آمین یا رب العالمین۔ حج اور عمرے کا ثواب اس قدر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم فقر اور گناہوں کو اپنے سے مٹانا چاہتے ہو تو زیادہ سے زیادہ پے در پے حج و عمرہ کیا کرو، کیونکہ اس سے اللہ رب العزت تمہارے سے فقر و فاقے کو دور کر دیتا ہے، تمہارے گناہوں کو مٹاتا ہے، سبحان اللہ العظیم۔ تو حج حیات طیبہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حج ہمارے پر فرض ہے ہر سال؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، پھر پوچھا گیا، پھر خاموش رہے، پھر پوچھا گیا، پھر خاموش رہے۔ فرمایا ایک مرتبہ اگر میں تمہیں ہاں میں جواب دے دیتا اس کا تو تمہارے پر ہر سال واجب ہو جاتا حج کرنا، ٹھیک ہے؟ مطلب یہ زندگی میں ایک مرتبہ صاحب استطاعت پر فرض ہے، اور ہر صاحب استطاعت جو اس کی نیت رکھتا ہو وہ جلدی جلدی سے کرنے کا عزم رکھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے دوران حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ ہم حجۃ الوداع کے سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے، ہم میں سے کسی نے عمرہ کا تلبیہ پکارا۔ تلبیہ کسے کہتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کسی نے حج اور عمرہ کا اور کسی نے حج کا تلبیہ پکارا، جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کا تلبیہ پکارا۔ جس نے عمرے کا تلبیہ پکارا تھا اس نے احرام کھول دیا، اور جنہوں نے حج یا حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھا تھا تو انہوں نے 10 ذو الحجہ تک احرام نہ کھولا۔ تلبیہ کا اس قدر رعب ہے اور ذو الحجہ کے پہلی 10 راتوں کا اس قدر رعب ہے، اللہ پاک نے قرآن پاک فرقان حمید سورۃ الفجر میں فرما دیا قسم کھائی اس کی والفجر ولیال العشر۔ اور جب تکبیرات تلبیہ یہ ہم لوگ بلند و بالا آواز میں پکارنے کی سنت ہے، حکم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی تلبیہ اونچی آواز میں پکارتا ہے تو تمہارے ساتھ پتھر، درخت، زمین، ایک ایک چیز تلبیہ پکارتی ہے، سبحان اللہ العظیم۔ حیض کے عالم میں حج کا کیا طریقہ کار ہے؟ بہت ہی اہم حدیث مبارکہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ احرام نہ کھولے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتیٰ کہ اپنی قربانی سے فارغ ہو جائے، اور جس شخص نے حج کا احرام باندھا تھا تو وہ اپنا حج مکمل کرے۔ اچھا، فرماتی ہیں کہ مجھے حیض آ گیا لہٰذا میں نے بیت اللہ کا طواف کیا، نہ ہی صفا مروہ کی سعی کی، اور یعنی انہوں نے نہ بیت اللہ کا طواف کیا نہ صفا مروہ کی سعی کی۔ اور میں فرماتی ہیں حضرت عائشہ میں عرفہ کے دن 9 ذو الحجہ تک حالت حیض میں رہی، میں نے تو عمرہ کے لیے احرام باندھا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے سر کے بال کھول کر کنگھی کروں اور حج کے لیے احرام باندھوں اور میں عمرہ ترک کر دوں۔ میں نے ایسے ہی کیا حتیٰ کہ میں نے اپنا حج پورا کیا۔ پھر آپ نے میرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کو میرے ساتھ بھیجا اور مجھے حکم فرمایا کہ میں اپنے عمرے کی جگہ سے عمرہ کروں، تطعیم سے عمرہ کروں، اور آپ
بیان کرتی ہیں کہ جن لوگوں نے عمرہ کے لیے احرام باندھا تھا انہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا مروہ کی سعی کی، پھر انہوں نے احرام کھول دیا، پھر انہوں نے مینا سے واپس آنے کے بعد ایک طواف کیا۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے حج اور عمرہ اکٹھا کیا تو انہوں نے ایک ہی طواف کیا۔ اکثر سمجھ نہیں آتی کہ ہم لوگ تلبیہ پڑھیں، تکبیر و تحلیل کریں تو کیا کریں، تو اس کی بھی حدیث مبارکہ محمد بن ابی بکر سے ثابت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب وہ حج کے لیے روانہ ہوئے، جبکہ وہ دونوں مینا سے عرفات جا رہے تھے، آپ رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس روز کیسے تکبیر و تحلیل کیا کرتے تھے۔ انہوں نے فرمایا ہم میں سے کوئی تلبیہ پڑھتا تو اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا، اور ہم میں سے کوئی اللہ اکبر پڑھتا یعنی تکبیر اور تحلیل پڑھتا تھا، اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام سمجھ کے حج مقبول کرنے کی سعادت نصیب فرمایا، آمین یا رب العالمین۔ اب رمی یعنی کنکری مارنے کا عمل آتا ہے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ وہ جمرہ الکبریٰ یعنی بڑا شیطان اس کے پاس پہنچے، بیت اللہ کو اپنی دائیں جانب اور مینا کو اپنی بائیں جانب رکھا اور 7 کنکریاں ماری، وہ ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے، پھر انہوں نے فرمایا جس ذات اقدس پر سورہ بقرہ نازل ہوئی انہوں نے بھی اسی طرح کنکریاں ماری تھی، اور اس پر متفق علیہ ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ تم سب میرے سے جتنا ہو سکے حج کے طریقے سیکھ لو، حج کرنے کے طریقے سیکھ لو۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نہیں لگتا کہ شاید میں اگلے سال یہ حج کر سکوں یا شاید میں کوئی اور حج کر سکوں۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حج کے موقع پر اپنی ازواج مطہرات کی طرف سے ایک گائے انہوں نے ذبح فرمائی۔ جانوروں کو قلادے پہنانا یعنی ان کے گلوں میں ہار ڈالنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ اچھا، بہت ساری بہنیں یہ پوچھتی ہیں کہ اگر ہم پہلے دن قربانی نہ کر سکیں، مسئلے مسائل ہوتے ہیں، تو 3 ایام کے بارے میں ایام تشریق جسے کہا جاتا ہے، اس کی روایت ہے مشکوٰۃ شریف اور صحیح بخاری کی بھی ہے، رواه ابو داؤد کی بھی ہے، یہ 2645۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے تمہیں منع کیا تھا کہ قربانی کا گوشت 3 دن سے زائد نہیں کھانا تاکہ تمہیں کشائش اور خوشحالی مل جائے، ٹھیک ہے، تب منع تھا، مگر اب اللہ تعالیٰ نے تمہیں خوشحالی عطا کر دی ہے تو کھاؤ، ذخیرہ کرو اور صدقہ کر کے اجر پاؤ۔ اور سن لو یہ ایام کھانے پینے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے ہیں۔ یہ ایام تشریق، یہ 3 دن ذوالحجہ کے، یہ 3 دن جو عید کی 10ویں 11ویں 12ویں کو ہوتے ہیں، یہ تینوں دن قربانی کے دن کاؤنٹ ہوتے ہیں، کھانے پینے کے اور اللہ کے حمد و ثنا کرنے کے، شکر گزاری کرنے کے۔ اچھا جی، بہت ہی خوبصورت حدیث مبارکت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک بال مبارک کی حضرت انس جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے غلاموں میں سے ایک روایت فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مینا تشریف لائے تو جمرہ پر آئے اور اسے کنکریاں ماریں، پھر مینا میں اپنی رہائش گاہ پر آئے اور قربانی کی، پھر آپ نے حجام کو منگایا اور آپ نے اپنے سر کے دائیں طرف حجام کی طرف حجام کی طرف کی تو اس نے اسے مونڈ دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور وہ بال انہیں دے دیے، پھر آپ نے بائیں جانب جیسے حجام کی طرف کی تو فرمایا آپ مونڈ دو، تو انہوں نے وہاں سے بھی بال سارے مونڈ دیے، کاٹ دیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بال بھی حضرت ابو طلحہ کو دے دیے اور فرمایا انہیں لوگوں میں تقسیم کر دو، سبحان اللہ العظیم۔ اور عورتوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے بال منڈوانا واجب نہیں بلکہ وہ اپنے بال کتروا سکتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی خاطر مینا میں وقوف فرمایا، وہاں پر لوگ آپ سے آتے اور سوال اور مسائل دریافت کرتے،
تو ایک آدمی آپ کے پاس آیا، اس نے عرض کیا میں نے لا علمی میں قربانی سے پہلے سر منڈا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کر لو، کوئی حرج نہیں۔ پھر ایک اور آدمی آیا تو اس نے عرض کیا میں نے کنکریاں مارنے سے پہلے لا علمی میں قربانی کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کنکریاں مار لو، کوئی حرج نہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے بھی تقدیم و تاخیر کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا آپ کر لو، کوئی حرج نہیں۔ اور یہ بخاری اور صحیح مسلم کی بھی یہی روایت ہیں۔ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے عرض کیا میں نے کنکریاں مارنے سے پہلے سر مونڈ لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب کنکریاں مار لو، کوئی حرج نہیں۔ پھر ایک اور آدمی آیا، اس نے عرض کیا میں نے کنکریاں مارنے سے پہلے طواف افاضہ کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب کنکریاں مار لو، کوئی حرج نہیں۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھے ہوئے ہی حضرت میمونہ سے نکاح فرمایا، اور جب حج کے فریضے سے فارغ ہو جاتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب واپسی آتے ہوئے مدینہ میں احد کا پہاڑ نظر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اے اللہ، بے شک ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرام قرار دیا اور میں نے مدینہ کو دونوں پتھریلی جگہ کے درمیانی علاقے کو حرام قرار دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ دونوں مکہ اور مدینہ حرم پاک میں شمار ہوتے ہیں، امن کی جگہوں میں۔ اور پھر مدینہ کی حرمت مدینہ کے بیان میں حضرت ابن عمر سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روایت حضرت ترمذی کی بھی ہے اور حضرت احمد کی مسند احمد کی بھی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مدینہ میں فوت ہو سکتا ہے تو اسی میں ہی فوت ہونا چاہیے، کیونکہ جو شخص اسی ہی میں فوت ہوگا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اور ہر سننے والے سے میری یہ اپیل ہے، دعا ہے، عاجزانہ التجا ہے، میرے لیے، میرے خاوند، میرے بچوں کے لیے دعا کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں مرتے وقت مدینے کا مدفن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کی مقدس مٹی کا وارث بنایا، آمین یا رب العالمین۔